حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ العظیم. برادران اہل سنت، اس مسئلے پر سیر حاصل گفتگو سے قبل آپ علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ کا یہ آڈیو سماعت فرمائیں. عجیب عجیب بات، اور پھر اتنا بہک گئے کہ یہ کہنے لگے کہ حضرت علی ہی سید میں، اور سید کی ایک تعریف انہوں نے گڑھی. ایسی تعریف نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ مجتہدین کے ارشادات میں، نہ صحابہ کے اقوال میں. حضرت علی کی جب توہین کرنے کا شوق ہوا تو انہوں نے کیا تعریف کر لی؟ سید وہ ہے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو. یہ کہاں سے تو نے کر لیا؟ اگر اس معنی میں سید کی تعریف یہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو تو پھر نہ حضور سید، نہ حضرت علی سید، نہ حضرت فاطمہ سید. کوئی اپنی اولاد تھوڑی ہو جائے گا، کوئی سید نہیں. عجیب بات ہے، نہ باپ سید، نہ ماں سید، نہ نانا سید، نہ دادا سید. بیٹا سید کہاں سے ہو گیا؟ بیٹا سید کہاں سے ہو گیا؟ ارے یہ اسی لیے سید ہے کہ سیدوں کی اولاد ہے. علی بھی سید ہیں، رسول بھی سید ہیں، حضرت فاطمہ بھی سید ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت سید العرب. آپ عرب کے سردار ہیں، وہ مولائے کائنات ہیں، وہ سب سید ہیں. ان کی ساری نسل سید ہے، ان کی ساری نسل سید ہے. یہ کیا بات ہے؟ بیٹا سید باپ سید نہیں. بیٹا پٹھان ہے، باپ پٹھان نہیں ہے. باپ پٹھان نہیں ہے. یہ عجیب رشتہ ہے، عجیب طریقہ. یہ سب کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنی عظمت کو بتانے کے لیے اہل بیت کی توہین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے مدنی میاں صاحب قبلہ کا یہ آڈیو سنا، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، اور اسی پر میں گفتگو کرتا ہوا ان کی بات کا جواب دوں گا. ابھی میں نے قرآن کریم سورہ حجرات، جو قرآن کی سورہ نمبر 49 ہے، اس کی آیت نمبر 13 پڑھی، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی یہ جو شاخیں اور جو قبیلے پیشوں کی بنیاد پر یا کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو کر یا شہر کی طرف منسوب ہو کر رکھا گیا ہے، شیخ، پٹھان، سید وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو. ورنہ یوں ہونا چاہیے کہ جناب آدم علیہ السلام جو ہیں، کائنات کے تمام انسانوں کو وہی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ نمرود کو، فرعون کو، شداد کو، اور جتنے بھی گزرے ہیں، ابو جہل وغیرہ کو، مومنین کو، مرتدین کو، منافقین کو، مسلمین کو، اور چائنا والوں کو، انڈیا والوں کو، چونکہ ساری کے ساری انسانیت جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے مدنی میاں صاحب قبلہ کی یہ آڈیو سنی. مسئلہ یوں ہے کہ کچھ سال پہلے میں نے تقریر میں ضمناً ایک بات آ گئی تھی، غالباً میرے پاس ایک چٹھی آئی تھی جس کو پڑھ کر میں نے جواب دیا کہ مولائے کائنات نسباً سید نہیں ہے، عرفاً سید ہیں، عرفی لحاظ سے سید ہے، نسبی لحاظ سے سید نہیں ہے. تو میری اس بات کو کاٹ کر کچھ مخالفین نے، جن کو ہر وقت شوق چرایا رہتا ہے لوگوں کو ناسبی، خارجی اور دشمن اہل بیت قرار دینے کا، تو ان بدبخت رافضی قسم کی ذہنیت رکھنے والوں نے میری اس کلپ پر مدنی میاں کی کوئی پرانی کلپ کاٹ کر لگا دی اور یہ تاثر دینا چاہا کہ مدنی میاں نے کلیم حنفی کا رد کیا. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ مجھ سے بہت پہلے گجرات کی سرزمین پر میرے مرشد اجازت سابق مفتی اعظم مہاراشٹرا حضور اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ مولائے کائنات نسباً سید نہیں ہے. تو اس وقت مدنی میاں صاحب جو اس وقت احمد آباد میں مقیم ہیں، اور اب تو وہ خیر دورے وغیرہ نہیں کرتے ہیں، مکان ہی پر رہتے ہیں، جن کو ملنا ہو وہاں جا کر ان سے ملاقات کر سکتا ہے. تو اس وقت وہ دورہ کرتے تھے، تو انہوں نے اسٹیج پر حضور اشرف الفقہا کو نشانہ بناتے ہوئے
یہ باتیں کہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ اب بہت عرصے بعد اتفاق سے یہی بات میں نے بھی کہی تھی، اس وقت بھی اشرف الفقہاء نے بہت سارے دلائل دیے، لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا تو ہر آدمی تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی، اور ان کے یہاں پہلے سے ہی میڈیا کا، ویڈیوگرافی کا، تصویر کشی کا معاملہ زوروں پر رہا ہے، تو ان کی بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اتفاق سے وہی بات میں نے بھی کہی تھی۔ تو اب اس پر واویلا مچانا شروع کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں وہ دلائل سامنے رکھوں جس سے عوام کو بآسانی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق زیادہ صحیح ہے۔ دیکھیے لفظ سید کے معنی جو ہے لغت میں وہ آقا، پیشوا، مولا، امام، مقتدا، یہ سارے معنی ہیں، اور ایک سید ہوتا ہے نسب کے لحاظ سے، یعنی جس کی رگوں میں سید باپ داداؤں کا خون ہے، جو ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو مولا کائنات اس دوسرے معنی والے حساب سے سید نہیں ہے، یعنی وہ نسبن سید نہیں ہے، وہ عرفن سید ہیں، عرفی لحاظ سے سید ہیں۔ اب اس کے میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے گا، اور یہ کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے، آپس میں سر پھٹول کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کسی کا کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رحمت ہے، توسع کی گنجائش رکھیے، وسعت رکھیے، اور دلائل کو بغور سماعت فرمایا کریں۔ مدنی میاں صاحب نے اپنی بات میں یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا سید ہو اور باپ سید نہ ہو، بیٹا پٹھان ہو باپ پٹھان نہ ہو۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا ادبن حضرت سے کہ حسنین کریمین سید ہیں اسی لیے کہ مولا علی سید ہیں؟ آپ کے بقول حسنین کریمین کا سید ہونا تبھی ثابت ہوگا کہ جب مولا کائنات سید ہو، برابر؟ تو پھر مولا کائنات بھی اس لیے سید ہیں چونکہ ان کے والد سید ہیں۔ پھر یہاں سے اوپر چلتے جائیے، آخر میں آپ کہاں پہنچیں گے؟ جناب آدم پر۔ تو پھر اس کا مطلب حضرت آدم سید ہیں تو ان کی تمام اولادوں کا سید ہونا ضروری ہے، کوئی اس سے سیادت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اس لحاظ سے تو میں بھی سید ہوں اور تمام لوگ سید ہیں۔ پہلے مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے، مولائے کائنات یقیناً سید ہیں اور سیدوں کے والد ہیں، لیکن نسبی لحاظ سے سید نہیں ہے۔ اب دلیل کے طور پر وہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ سنیے اور یہ کو کئی بار سنیے گا، یا علی انت سید العرب۔ پہلے تو میں ادباً عرض کروں گا کہ آپ کے حلقے میں آپ کو رئیس المفسرین، شیخ الاسلام، مجدد وقت، غوث الوقت اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا ادباً کہ حضرت وہ سید نہیں ہے، عربی میں وہ سید ہے، یا علی انت سید العرب۔ تو یہ حدیث پڑھ کر، حدیث کا یہ ٹکڑا سنا کر آپ قوم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سید کہا ہے، تو آپ خدارا اس طرح دھاندلی نہ کریں، اتنا ظلم نہ ڈھائیں۔ یہاں سید بمانا سردار کے ہے، مقتدا کے ہے کہ اے علی تم عرب کے سردار ہو۔ اس کا ترجمہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے صرف عربی عبارت پڑھی اور پڑھ کر مسکراتے ہوئے آپ آگے نکل گئے، اور بیٹھے ہوئے سامعین داد دے رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بھی تو بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے علی تم عرب کے سردار ہو۔ اب چھوٹی ذہنیت کا آدمی بھی سمجھے گا اس سے مراد نہ آپ عرب والوں کے بیٹے ہو نہ عرب والے آپ کے بیٹے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اب آئیے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ احادیث میں بھی، قرآن کریم میں بھی، فقہا کی اصطلاح میں بھی، صحابہ کے ارشادات میں بھی، مجتہدین کے اقوال میں بھی، سلف صالحین کی باتوں میں بھی سید دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی نسب کے لحاظ سے، کبھی عرف کے لحاظ سے۔ مولا علی عرفی لحاظ سے سید ہیں، نسبی لحاظ سے سید نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے اور اس کو میں مزید دلائل سے پختہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، حدیث نمبر 25097 ہے، اور یہی حدیث ابن حبان میں 7028 نمبر ہے، اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں 37951 ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدعہدی کی تھی، وہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی سزا کا معاملہ چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسی بیچ ان کے سردار
بنو قریظہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ تشریف لائے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے رہو. تو یہاں حضور نے جو ان کو سید کہا ہے کس معنی میں کہا ہے؟ سردار کے معنی میں کہا ہے، مقتدا اور پیشوا کے معنی میں کہا ہے. اب آئیے دوسری حدیث جو ترمذی شریف حدیث نمبر 3148 اور ابن ماجہ میں 4308 اور مسند امام احمد میں 10987. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامتی ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے. حضور نے یہاں سید کس معنی میں بتایا ہے؟ کہ جتنے گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے کیا میں ان کا باپ رہوں گا؟ معاذ اللہ، نہیں، بلکہ میں ان کا پیشوا رہوں گا. میں یہاں سید کا معنی اس لیے بار بار بتا رہا ہوں عرفی لحاظ سے سردار، مقتدا، حاکم، آقا، مولا، کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھے. جو آپ نے شجرے والی بات کہی ہے کہ شجرے میں فلاں کو سید اور فلاں کو غیر سید لکھا گیا ہے، جب اردو میں بولا جائے گا تو سید ہی کہا جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سادات کرام کو عرب میں اشراف کہا جاتا اور ہمارے یہاں پر بر صغیر میں ان کو سید کہا جاتا. اور یہی لفظ سید جب عربی میں پہنچتا ہے تو وہ سید ہوتا ہے، سید نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ مدنی میاں صاحب نے عبارت پڑھی یا علی انت سید العرب. اور یہاں جو میں دیگر احادیث پڑھ کر ابھی سنا رہا ہوں کہ احادیث میں جیسے مولا علی کو کہا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو تو وہ پیشوا کے معنی میں کہا گیا ہے. اگر وہ پیشوا کے معنی میں نہیں ہے تو سعد بن معاذ کے لیے جو حضور نے کہا قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہاں سردار، سید کا معنی سردار ہے. حضور نے اپنے لیے جو یہاں سید فرمایا تو حضور تو یقیناً نسبی لحاظ سے سید ہیں ہی، اور حضور ہی سے سیادت کا سلسلہ چلا ہے. لیکن حضور نے یہاں پر یہ بات اپنے لیے پیشوا کے معنی میں ارشاد فرمائی ہے. اب میں دوسری بات ادب کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اپنے حلقے میں بہت ذی اثر شخصیت ہے، لاکھوں لوگ آپ کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ. میری کیا جرات اور کیا مجال کہ میں آپ کو چیلنج مناظرہ دوں. بس میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ مولائے کائنات کے میرا موقف کیا ہے کہ جو سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہیں یقیناً وہ سید ہیں نسبی لحاظ سے، اور مولا علی اس لیے سید نہیں ہے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد نہیں ہے. اب مدنی میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو خود بھی اپنی اولاد نہیں ہے، تو کیا وہ سید نہیں ہے؟ فاطمہ اس لیے سید ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور رسول اللہ علیہ، ابھی آگے میں دلائل دوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سیدہ ہے، اور جو ان کی اولاد ہے وہ سید ہے، جو ان کی اولاد ہے وہ سید. تو سیدہ فاطمہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی ہیں، اس لیے وہ سیدہ ہیں، اور ان کے صاحبزادگان وہ سید ہیں اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں. لیکن مولا علی سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اولاد نہیں ہے. میں اس کی بھی دلیل آگے احادیث مبارکہ سے دے رہا ہوں. لیکن ایک سوال اس موقع پہ میں پوچھنا چاہوں گا بقول آپ کے کہ حسنین کریمین اس لیے سید ہیں چونکہ مولا علی سید ہیں. آپ نے یہ بات فرمائی نا، تو مولا علی کی کل کتنی اولادیں ہوئی؟ 23 اولادیں ہوئی، 23، جس میں سے 5 حضرت فاطمہ سے ہیں. امام حسن، امام حسین، حضرت محسن جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور حسن و حسین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب چلا، اور 2 صاحبزادیاں ہیں. بقیہ 18 جو ہے وہ دوسری عورتوں سے مولا علی کے صاحبزادگان اور صاحبزادیاں. اگر مولا علی سید ہیں تو پھر ان کی دوسری اولادیں سید کیوں نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں وہ علوی کیوں کہلاتے ہیں؟ جیسے محمد بن حنفیہ ہے، حضرت عباس ہیں، جعفر ہیں، بلال ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اور بھی دیگر جو اولادیں ہیں. تو قاعدہ تو یہی ہونا چاہیے بقول آپ کے حسنین کریمین اس لیے سید ہیں کہ مولا علی سید ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مولا علی سید ہے تو ان کے یہی 2 صاحبزادگان سید کیوں ہیں؟ آپ محمد بن حنفیہ کے بارے میں اعلان کر دیجیے، عباس کے بارے میں، جعفر کے بارے میں. ان کے صاحبزادے کا نام بلال، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، اور بھی دیگر ہیں.
ان سب کے بارے میں اعلان کیجئے کہ وہ سید ہیں. آپ یقیناً اعلان نہیں کریں گے اور اس موقع پہ آ کر آپ خود تذبذب کا شکار ہو جائیں گے. اب آئیے میں آپ کو وہ احادیث سنا دوں جس میں یہ ثابت ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ حسن و حسین اس لیے سید ہیں کہ مولا علی ان کے باپ سید ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹے سید ہوں اور باپ سید نہ ہوں. تو پھر میں نے یہ سلسلہ جناب آدم تک پہنچا کر پوچھا کہ اگر یہی قاعدہ ہے تو آدم جو ہے پوری دنیا کو وہی ہونا چاہیے. حالانکہ بعد میں آپ علم الانساب کی کتابیں پڑھیے کہ جو پیشوں کی بنیاد پر برادریاں ترتیب دی گئی، کاموں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قد کاٹ کی بنیاد پر، وغیرہ وغیرہ، تہذیب و تمدن اور زبان و بیان کے لحاظ سے جو برادریاں ترتیب دی گئی ہے، اب جو جس برادری میں ہے وہ اسی کا کہلائے گا. اور سلسلہ نسب سادات کرام کا امام حسن اور امام حسین سے چلا ہے، اور یہ دونوں اس لیے سید ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے. اب آئیے احادیث مبارکہ کنز العمال اٹھا کر دیکھیے. حدیث نمبر 34,266 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم ینتمون الی عصبۃ الا ولد فاطمہ. پھر فرمایا فانا ولیہم وانا عصبتہم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام اولاد آدم اپنی ددھیال کی طرف منسوب ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے. میں ان کا ولی ہوں، وانا عصبتہم، اور میں ان کا سرپرست ہوں. حضرات اسی لیے حسن و حسین کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے. جی ہاں، اور بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنے پیر پر، اپنے مبارک ران پر امام حسن کو بٹھا کر کہا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. وہ مشہور حدیث ہے بخاری کی. تو کیا فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا. رسول اللہ نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے اور فرمایا کہ دنیا میں تمام لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلیں گی. اسی لیے ان کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے یہ آل رسول ہیں چونکہ یہ رسول کے بیٹے ہیں. اور خود حضور فرما رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کل بنی آدم ینتمون الی عصبۃ الا ولد فاطمہ، کہ دنیا کے تمام اولاد آدم کا سلسلہ نسب ان کے ددھیال کی طرف ہے، سوائے میری بیٹی فاطمہ کے، کہ ان کی اولاد کا ولی بھی میں ہوں اور سرپرست بھی میں ہوں. اور یہی آئیے 34,267 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر عورت کے بیٹے ددھیال کی طرف منسوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کہ میں ان کا عصبہ یعنی سرپرست اور میں ان کا والد ہوں. جی ہاں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ان کا والد ہوں. اور کبھی حسن کو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا، اور حسین کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور اسی کنز العمال میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن و حسین رکھا. دیکھو وہاں حضرت ہارون کے حقیقی بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا. تو حضور فرماتے میں نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، اور میری نسل چونکہ حضور کے تمام صاحبزادگان بچپن ہی میں فوت ہو گئے، تو حضور نے فرمایا یہ میری خاصیت ہے کہ میرا سلسلہ نسب اب ان سے چلے گا. اگر حسن و حسین اس لیے سید ہیں کہ مولا علی سید ہیں، تو پھر مولا علی کی بقیہ 18 اولادوں کو آپ سید قرار کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ لوگ بات سمجھتے نہیں، دلائل پر غور کرتے نہیں ہے، اور جو ہے بس اس طرح کی عقیدت میں بھری باتیں. آپ کیا ہیں جو ایک عالم سے لڑ رہے ہیں؟ آپ کیا ہیں جو ایک سید صاحب کو جواب دے رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یوں تیوں ان کی بزرگی دیکھیے، ان کا خاندانی شرافت دیکھیے، اور ان کا یہ دیکھیے، ان کا وہ دیکھیے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ شریعت کا ہے، اور لوگ بھولے بھالے اس سے ربز کا شکار ہو رہے ہیں.
غلو کر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تیرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے اور ایک تیری شان کو گھٹا کر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تجاوز کیا جا رہا، اس بات کو لے کر اتنا آگے بڑھ جاتے کہ رفض کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا را امت پہ رحم فرمائیں. آپ تو عمر کی اس منزل میں ہیں کہ آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکتے، اور میری یہ حیثیت بھی نہیں کہ میں آپ کو چیلنج مناظرہ دوں. بس میں یہ عرض کروں گا حضرت، جو موقف آپ کا ہے اگر اس پر آپ کے پاس مزید دلائل ہوں تو یہ فقیر کلیم حنفی رضوی سے آپ اپنے کسی خلیفہ، کسی شاگرد، کسی عالم کو کھڑا کرنے، وہ ہندوستان کے جس خطے میں کہیں گا میں اپنے خرچ سے جانے کو اور اس سے اس مسئلے پر، حالانکہ میں تصویر کشی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں لیکن آن کیمرہ ڈبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ مولا علی نسباً سید نہیں ہے. عرفی لحاظ سے سید ہیں، سیدوں کے باپ ہے، آقا ہے، مولا ہے، پیشوا ہے، اور ان کے نام کے آگے سید آ جانے سے آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ نسباً سید ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت حضور غوث پاک سید ہیں یا نہیں ہے؟ حسنی حسینی سید ہے، اس کا انکار نہ دیوبندی کرے گا، نہ اہل حدیث کرے گا، نہ کوئی کرے گا. لیکن جب ہم انہیں ندا کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. یہاں شیخ بولا گیا کہ نہیں بولا گیا؟ تو اب ان کو یہاں جو شیخ بولا گیا وہ نسبی لحاظ سے بولا گیا یا بزرگی کے معنی میں عرفی لحاظ سے بولا گیا؟ یقیناً بزرگی کے معنی میں عرفی لحاظ سے بولا گیا ہے. وہ سید ہیں، ان پر شیخ کا اطلاق بزرگی کے معنی میں. بس اسی طرح مولا علی نسباً سید نہیں ہے، ان پر سید کا اطلاق عرفی معنی میں ہوتا ہے. جی ہاں، تو آپ کا کوئی مرید، کوئی شاگرد، کوئی خلیفہ، ویسے بھی حیدرآباد میں دو نمونے جو آپ کے نام سے انٹرنیٹ پہ فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، ایک وہ انصاری ہے اور ایک دوسرا کوئی ہے وہ بہت بڑا کوئی مزل نام کا، شاید پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. ان دونوں کو آپ تیار کریں کہ یہ یا تو آن لائن مجھ سے ڈیبیٹ کریں یا تو روبرو ڈیبیٹ کریں. یہ جہاں کہیں گے میں جا کر ان سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. اس مسئلے میں جو آپ کے پاس دلائل ہیں وہ دلائل رکھیں. میں نے بے شمار دلائل دیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے ارشادات ہیں کہ حسن و حسین میری اولاد ہیں، میرے دنیا کے دو پھول ہیں، جنتی جوانوں کے دو سردار ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کچھ عطا کیا ہے، حسن و حسین کو کیا عطا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں، اسی کنز العمال کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور بزرگی دی ہے. اپنی ہیبت یا پھر شکل و صورت اور بزرگی دی ہے، اور میں نے اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو اپنی بہادری اور سخاوت دی ہے. یہاں بھی اللہ کے رسول حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر خطاب کر رہے ہیں اور صاف فرما رہے ہیں فانا ولیہم وانا عصبتہم، کہ ان کا ولی میں ہوں، ان کا سرپرست میں ہوں اور میں ان کا والد ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. امید قوی ہے کہ یہ چند باتیں جو اس مسئلے میں میں نے دلائل کے ساتھ رکھی ہے اسے آپ سنیں گے اور سمجھیں گے مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو میرا موقف ہے قرآن و سنت سے اس کی کس حد تک تائید ہوتی ہے. اور بولنے میں کوئی اگر میری ایسی بات نکل گئی ہو جس سے دل آزاری ہوتی ہو یا کسی صحیح النسب سید یا عالم دین کی توہین ہوتی ہو، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا